ویلکم بیک۔ آغاز میں بات کریں گے، ایک سفیر نے نواز شریف سے کہا پاکستان میں سیاسی انتشار ہے۔ نواز شریف نے جواب دیا، ہم تو بچپن سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، پنجاب آ کر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ پنجاب کی عوام کو دہشت گرد بنانے چلے ہو، یہ مریم نواز نہیں ہونے دے گی۔ ان سے طے ہوا تھا 6 بجے جلسہ ختم کریں گے، 6 کے بعد 2 پولیس اہلکار گئے اور جلسہ ختم کروا دیا۔ آج صبح کوئی امبیسڈر آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، انہوں نے کہا کہ سیاسی انتشار ہے پاکستان کے اندر۔ نواز شریف صاحب نے کہا اسی انتشار میں بڑے ہوئے، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں یہ سدا سے ہوتا۔ نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے بڑے دیکھے، ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ پچھلے 6 سال میں کسی نوجوان کو میرٹ پہ نوکری ملی۔ نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو جس کے اندر گالی گلوچ ہو، چور ڈاکو کی جھوٹے الزامات ہو، گھر سے باہر نکلیں تو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دیں؟ آپ کی پوری توجہ ہے کہ کس طرح ہم نے حملہ آور ہونا ہے مخالف کے اوپر۔ وزیر اعلیٰ خود کسی دوسرے صوبے میں حملہ آور ہو، لشکر لے کر آ جائے، پنجاب کی حدود کے اندر خود AK-47 ہوا میں لہرائی، شیشے توڑ دی۔ وہ جو گنڈا گردی اور دہشت گردی کا راج ہے اپنے صوبے میں، اس کی طرف دیکھ لو پہلے۔ پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے چلو، یہ مریم نواز نہیں ہونے دے گی۔ تمہارے لوگ صوبے کے بھوک اور بیماری سے مر رہے ہیں، ادھر توجہ کرو۔ 6 بجے ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ لاہور کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ 6 بجے کے بعد 2 پولیس والے گئے ہیں، جلسہ ختم کرا کے نیچے آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شام کو 5 بجے سڑکیں بند ہو جائے اور دہشت گردوں کا راج ہو پنجاب کے اندر۔ پنجاب کی سرحد میں آ کے اگر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا، منہ توڑ جواب ملے گا۔ مریم نواز بتائیں، کیا پنجاب میں جلسہ کرنا دہشت گردی ہے؟ ماڈل ٹاؤن کے مجرموں کو کوئی حق نہیں کہ دوسروں کو دہشت گرد کہے۔ علی امین گنڈاپور پنجاب حکومت کے اعصاب پر سوار ہیں۔ مریم نواز کی تقریر علی امین گنڈاپور کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا مریم نواز کی تقریر پر رد عمل، کہا علی امین گنڈاپور پھر پنجاب آ رہے ہیں، انہیں جاری مقدمات کی کوئی پرواہ نہیں۔ جلسہ کرنا ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ فسطائیت کے ریکارڈ نون لیگ توڑ رہی ہے اور دہشت گرد ہمیں کہا جا رہا ہے۔ شریف خاندان ملک کا سب سے بڑا کرپٹ مافیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کچے کے ڈاکو نہیں سنبھل رہے، لگتا ہے کچے کے ڈاکو کی کارروائیوں میں بھی یہ شراکت دار ہیں۔ تربت سے گرفتار خودکش بمبار لڑکی عدیلہ بلوچ کے انکشافات، والدین کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا کہ اسے اس طرح بہکایا گیا کہ خودکش حملہ کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ یہ تاثر دینا کہ بلوچ خواتین مرضی سے خودکش حملہ کرتی ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ خودکش حملہ حرام ہے، بلوچ نوجوان یہ غلطی نہ کریں۔ قسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بہکایا، خودکش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب میں پہاڑوں پہ گئی۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پر آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر ایسے سخت حالات تھے، ان کے ایسے سخت رویہ تھا۔ یہ وہاں پر میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ ان کے وہ بھی ایسے بکھائے ہوئے تھے اور لوگوں کے ہاتھ میں بھی ایسے بندوق تھے۔ یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی، یہ بات غلط ہے۔ میں نے خود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں، ورگلا کے لے کے جاتے ہیں۔ مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اور آخر میں یہ نصیحت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ کبھی بھی نہیں آؤ، یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عدیلہ بلوچ کی گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ عدیلہ بلوچ کے والد نے اس موقع پر کہا، حکومت بلوچستان کی بر وقت کارروائی سے بیٹی آج میرے ساتھ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے نہیں پڑھایا کہ خودکش دھماکہ کریں۔ پہاڑوں پر بیٹھے لوگ بھی بلوچ ہیں، ہم بھی بلوچ ہیں۔ ایک بلوچ کسی دوسرے بلوچ کی بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں، یہ کیسے بلوچ ہیں؟ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنی تنخواہ سے اپنے گھر کو بھی چلایا، ان کو بھی پڑھایا۔ ہماری اپنی ایک چھوٹی سی دنیا تھی۔ میں کراچی تھا اس ٹائم، جب انہوں نے بتایا کہ بیٹی مسنگ ہے، پتہ چلا بھائی ان کو کچھ لوگوں نے ورگلایا ہے اور ان کو خودکش کرنے کے لیے پہاڑوں پہ لے گئے۔ میں نے کہا میں ابھی کروں کیا، کہ وہاں یہ رواج ہے جو پہاڑوں میں جاتے ہیں ان کو واپس آنا ناممکن ہے۔ تو اس لیے میں نے حکومت بلوچستان سے رابطہ کیا، بروقت کارروائی کر کے ان کو ریلیز کر دی۔ ہم نے کوشش کی اپنے بچے بچانے کی، محنت کی، اور جو بھی ایسے ماحول ہو وہ سرکار کے پاس جائیں کیونکہ وہی بچا سکتا ہے۔ کچھ پیغامات ہیں ماں باپ کے لیے جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، بچوں کو جو ایکٹیویٹی ہیں وہ نظر پہ رکھیں کہ آیا وہ کسی غلط راستے میں نہیں جا رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایسا کچھ کریں تو بڑا حادثہ ہونے سے تو اسے
وہ بچ جائیں گے. آخری ایک پیغام جو پہاڑوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی بلوچ ہیں, ہم بھی بلوچ ہیں. ایک بلوچ کی بیٹی کو اٹھا کے لے جائے اپنی ذات کے لیے, ایک آدمی بلوچی ہے. کچے کے ڈاکوؤں نے رشتے کے لیے لڑکا دکھانے کے بہانے پورا خاندان اغوا کر لیا. سکھر کی مائکرو کالونی سے 8 افراد کو اغوا کیا گیا, جن میں 4 بچے, 2 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں. پولیس نے رشتہ لانے والے سمیت 4 افراد کو حراست میں لے لیا. اسی پر مزید جانیں گے اپنے نمائندے سلیم سہتو سے. سلیم, اپڈیٹ کیجیے گا. کیا سکھر کے علاقے مائکرو کالونی کے رہائشی خاندان کے ساتھ پیش آیا ہے. اس مائکرو کالونی کے رہائشی خاندان کے افراد رشتہ دیکھنے کے لیے شکارپور کے علاقے کرم پور لاڑو کی طرف گئے, جہاں سے انہیں اغوا کر لیا گیا. مقدمے کے ورثہ کا کہنا ہے کہ علاقے میں چپس فروخت کرنے والے ریڑھی بان نے اچھا رشتہ اور زمیندار گھرانے سے رشتہ کروانے کا جھانسا دیا, جس کے بعد خاندان کے 9 افراد, جن میں 2 خواتین, 2 مرد اور 5 بچے شامل ہیں, وہ کار کے ذریعے شکارپور کے علاقے کرم پور لاڑو پہنچے, جہاں سے کچھ لوگ انہیں موٹر سائیکلوں کے ذریعے کچے لے گئے. وہاں پر وہ لڑکا دیکھنے اور لڑکے کا گھر دیکھنے کے لیے گئے تھے. وہاں پر وہ پہنچے جو ایاز جتوئی نامی شخص کے گھر پہنچے, جہاں سے آخری مرتبہ خواتین نے رابطہ کر کے بتایا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے. اغوا ہونے والوں میں 2 مرد, 2 خواتین اور 5 بچے شامل ہیں. سکھر پولیس میں نیو پنڈ تھانے پر جو مقدمے کا ورثہ ہے انہوں نے انٹری داخل کروائی, اطلاع دی ہے, جس کے بعد پولیس نے ابتدائی طور پر کارروائی کرتے ہوئے ریڑھی بان کو اور اس کے 3 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا. ریڑھی بان کا کہنا ہے کہ اس نے ناپر کوٹ کے علاقے رہائشی ایاز جتوئی سے ان کا رشتہ کروایا تھا. ایاز جتوئی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کرمنل ریکارڈ رکھنے والا ہے اور اس نے پہلے بھی کئی مرتبہ ہنی ٹریپ اور دیگر طریقوں سے لوگوں کو اغوا کیا ہے. تو سلیم, کچھ معلوم ہو سکا پولیس کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ کوئی سراغ ملا, انہیں کہاں منتقل کیا گیا, کہاں لے جایا گیا؟ یہ ابتدائی طور پر جو تحقیقات ہوئی اس میں ناپر کوٹ کے کچے کے علاقے میں ان تمام مغویوں کو لے گئے ہیں, اور جن میں 9 افراد جیسا بتایا کہ شامل ہیں. ناپر کوٹ کے کچے سے مغویوں کی جانب سے فون کر کے اطلاع دی گئی کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے. ایاز جتوئی نامی شخص کے گھر وہ پہنچے تھے, جہاں سے انہیں اغوا کر دیا گیا ہے. سکھر پولیس کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے ابتدائی طور پر تو 4 افراد کو حراست میں لیا گیا, لیکن سکھر پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ جو ہوا ہے وہ شکارپور پولیس کے ناپر کوٹ تھانے کے حدود میں ہے. تو مغزیوں کی بازیابی کا سارا بوجھ جو شکارپور پولیس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے, لیکن سکھر پولیس بھی ابتدائی طور پر کارروائی کر رہی ہے اور انہوں نے 4 لوگوں کو خصوصاً جس میں رشتہ کروانے والا شخص شامل ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے. اس سے معلومات حاصل کر کے شکارپور پولیس اور سلیم, اس خاندان کی مالی حیثیت کیسی ہے, کیا بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ خاندان جو ہے وہ کرائے کے مکان میں مائکرو کالونی کے گھر میں رہتا ہے, جہاں پر وہ رشتے کی وجہ سے مختلف جگہوں پر انہوں نے پہلے بھی کئی گھر دیکھے, لیکن جو ریڑھی بان انہوں نے بتایا کہ یہ جو رشتہ جو ایاز جتوئی کا رشتہ بتایا گیا اسے انہیں کہا گیا کہ وہ زمیندار ہیں, اچھا گھر ہے, ان کا لڑکا اچھا ہے, تو وہ اس رشتے کی لالچ میں دیکھنے کے لیے لڑکا دیکھنے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں. ان کی ویسے متوسط طبقے کے لوگ ہیں. کچھ لڑکے جو ہیں 2 جو نوجوان جو اغوا ہوئے ہیں, فہیم اور مجیب, یہ بے روزگار, ان کی کوئی روزگار نہیں ہے, لیکن ان کا جو سارا دارو مدار ہے. تو سلیم, ابھی تک ڈاکوؤں کی جانب سے کوئی مطالبہ سامنے آیا ہو, کوئی تاوان کی رقم مانگی ہو؟ دیکھیے, ورثا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جو اغوا ہوئے ہیں ان کے جو بہنوئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچے کے علاقے سے ایاز جتوئی نامی شخص نے ان سے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ ان کو پیسے بتائے نہیں کہ کتنے پیسے دیے جائیں, لیکن اس نے انہیں ڈیمانڈ ضرور کی کہ اگر آپ ہمیں پیسے دیں گے تو ہم آپ کو جو اغوا جو مغوی ہیں وہ ہم لوٹا دیں گے. جو مغویوں کے ورثہ ہیں وہ پولیس سے بھی ملے ہیں. سکھر کے SSP امجد شیخ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. سکھر پولیس نے انہیں تسلی دی ہے کہ مغویوں کو کی باحفاظت کے لیے عملی طور پر اقدامات کیے جا رہے ہیں, لیکن پولیس نے ابتدائی طور پر جو سکھر شہر میں کارروائی کرتے ہوئے ریڑھی بان کو بھی گرفتار کیا, لیکن جو اغوا کار ہیں وہاں تک ابھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے. تو سلیم, کوئی پولیس پارٹی ابھی ڈاکوؤں کے پیچھے گئی ہے؟ بارڈر بھی کراس کر سکتے ہیں ڈاکو, تو کیا پولیس نے ان کا پیچھا کیا؟ دیکھیں, نیو پنڈ تھانے جسٹس چون کا کہنا ہے کہ شکارپور پولیس جو ہے وہ ناپر کوٹ تھانے کی پولیس کارروائی کر رہی ہے, ڈاکوؤں کا تعاقب کیا جائے گا, لیکن تاحال جو وہ صرف انفارمیشن ہی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے. مغویوں کی بازیابی کے لیے نہ سکھر پولیس کی جانب سے کوئی کوشش کی جا رہی ہے, نہ ہی شکارپور پولیس نے کوئی ناپر کوٹ تھانے کے حدود میں یا کچے کے علاقے میں کوئی کارروائی, کیونکہ جو اغوا کار ہیں وہ کچے کے علاقے میں رہتے ہیں. ناپر کوٹ تھانے کے حدود کچے کا علاقہ ہے وہاں پر, تو پولیس نے ابھی تک کچے کے علاقے میں مغویوں کی بازیابی کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی ہے. اور کیا یہ خدشہ ہے کہ یہ ڈاکو بارڈر کراس کر گئے ہوں, دوسرے صوبے میں چلے گئے ہوں؟ دیکھیں, ناپر کوٹ جو کچے کا علاقہ شکارپور کشمور کندکوٹ کچے کا علاقہ جو ہے ویسے ہی پولیس کے لیے نو گو ایریا ہے. پولیس وہاں پہ ویسے بھی کارروائیاں کم ہی کرتی ہے, کبھی کبھار کارروائی ہوتی ہے, لیکن ڈاکو جو ہمیشہ اغوا کر کے لوگوں کو ہنی ٹریپ کر کے اس کچے کے علاقے میں چلے جاتے ہیں جو ان کے لیے ایک سیف ہیون کے طور پر ہے, وہ محفوظ علاقہ ہے.
تو وہاں سے انہیں کسی دوسرے علاقے جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ پولیس ویسے بھی کارروائیاں کم ہی کرتی ہے. اور کتنے دن پہلے ان کو اغوا کیا گیا اور جو بچے ہیں ان کی عمریں کیا بتائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ 22 ستمبر کو یہ لوگ جو ہے وہ رشتہ لڑکا دیکھنے کے لیے اور گھر دیکھنے کے لیے شکارپور کے علاقے میں اپر کوٹ گئے، لیکن یہاں پہ جو اطلاع تھانے پہ آئی ہے وہ 24 تاریخ کو یہ اطلاع دی گئی ہے. جو بچے وہاں پہ جو 5 بچے شامل ہیں ان کی عمریں جو ہے وہ 1 سال سے لے کے 5 سال تک جو ہے وہ عمریں، جن میں عائشہ، سارہ، امرین کی عمریں جو ہے وہ 4 سال ہیں، جبکہ یوسف کی عمر بھی 4 سال اور 1 سال کی بچی کونج بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبر کراچی سے ہے، جہاں ڈاکوؤں نے ٹھیکیدار کو قتل اور اس کے بیٹے کو زخمی کر دیا. مقتول کورنگی میں بینک سے 10 لاکھ کی رقم لے کر فیکٹری جا رہا تھا. ڈاکو قتل کر کے فرار ہوئے تو شہری پیسے لوٹنے میں لگ گئے. معاملات اب تک ہیں کیا؟ نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں. نذیر بتائیے گا، کوئی اپڈیٹ ہے؟ ایک تو زخمی کی حالت کیسی ہے، ایک ملزم گرفتار بھی ہوا تھا، اس سے کچھ پتہ چل سکا مزید؟ بالکل، دیکھیں یہ واقعہ دوپہر کو پیش آیا تھا، جس میں کمپنی کا جو ٹھیکیدار ہے جیسے وہ بینک سے 10 لاکھ روپے کی رقم لے کر گیٹ پر پہنچا تھا. اسی دوران ایک دو موٹر سائیکلوں پر 3 ملزمان آئے، جن کو دیکھتے ہی جو عبد المالک تھا مقتول، اس نے رقم کا تھیلا دور پھینکا تو اس کو مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے گولی مار دی، جس سے وہیں موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا. جبکہ 2 ڈاکو وہ رقم کا بیگ اٹھا کر بھاگے، جس میں سے آدھی سے زیادہ رقم وہیں پر گر گئی. اسی دوران جو مقتول کا بیٹا تھا وہ گاڑی سے نکل کر باہر آیا، اس نے ایک ڈاکو کو گولی مار کر زخمی کر دیا، جو بعد میں وہاں سے فرار ہو گیا. جبکہ دوسرے جو 2 ملزمان تھے انہوں نے اس جو کاشف تھا جو مقتول کا بیٹا، اس کو بھی گولی مار کر زخمی کر دیا. اس دوران پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 10 لاکھ میں سے 3 لاکھ روپے کی رقم کچھ دیر بعد جو اس ڈاکو عوامی کالونی پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوا اس سے ملی ہے. جبکہ جو باقی 7 لاکھ روپے کی رقم مسنگ ہے، یعنی جو وہاں پر موقع پر جو رقم گری تھی، ڈاکوؤں سے زیادہ رقم شہریوں نے لوٹی اور وہاں سے جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے کر فرار ہوئے. کیونکہ کسی بھی شہری نے فیکٹری کے اندر کوئی رقم جمع نہیں کرائی کہ ان کو باہر سے ملی ہے. CCTV فوٹیج میں بھی واضح دیکھا جا سکتا ہے. اور جس ڈاکو کو کاشف نے گولی مار کر زخمی کیا تھا وہی کچھ دیر بعد پولیس کے ہاتھوں زخمی حالت میں گرفتار ہوا، جسے 2 گولیاں لگی ہیں. اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس گرفتار ملزم کا سب سے پہلے ٹریٹمنٹ کروایا جا رہا ہے، اس کے بعد اس سے مزید تفتیش کی جائے گی اور اسی کی نشاندہی پر باقی 2 جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. اچھا نذیر، آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 7 لاکھ روپے جو ہیں وہ شارٹ ہیں، یا یہاں پر جو لوگ موجود تھے ان میں سے لوگوں نے لوٹے اور لے کر اپنے ساتھ چلے گئے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے 7 لاکھ میں سے کچھ رقم واپس کرنے کی کوشش کی ہو، پولیس پارٹی کو دے دی ہو؟ 1 روپیہ بھی واپس نہیں آیا؟ دیکھیں بالکل 1 روپیہ بھی واپس نہیں آیا. اس کے اندر کچھ ایسے چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. جب ہم اسپاٹ پر گئے تو جس جگہ پر یہ بیگ جا کر گرا اس سے 3 سے 4 قدم کے فاصلے پر ایک کچا سا ہوٹل بنا ہوا ہے جو اس فیکٹری کے گیٹ کے ساتھ ہی ہے، اور وہاں لنچ ٹائم چل رہا تھا اور فیکٹری کے جو دیگر فیکٹریز کے ورکر اور اس فیکٹری کے ورکر بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. تو جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اسی وقت ڈاکو صرف وہاں سے بھاگے ہیں اور یہ جو لوگ تھے یہ رقم پر یہ چھپتے ہیں. اور اسی دوران دوسرا واقعہ یہ ہوا ہے کہ جو فیکٹری کا چوکیدار تھا اس نے سب سے پہلے اس کا دروازہ بند کیا، اس سے بجائے اس کے کہ وہ باہر آ کر جو زخمی ہے یا مقتولوں کی مدد کرتا یا ڈاکوؤں کو پکڑنے کی کوشش کرتا، اس نے فیکٹری کا دروازہ بند کر دیا. جو فیکٹری کا ورکر ہے جو اس ٹھیکیدار کے پاس کام کرتا تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ عبد المالک جو مقتول ہے وہ ہر ہفتے آج کی شام جو ہے یعنی کہ بدھ کی شام وہ تمام جتنے بھی ورکر ہیں ان میں رقم تقسیم کرتا تھا، جو ہفتہ بنتا تھا وہ دیتا تھا. تو وہ رقم لے کر وہ بینک وہی رقم لے کر آیا تھا کہ ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی ہے اور ٹھیکیدار قتل ہوا ہے، اس کا بیٹا زخمی ہے. بہت شکریہ آپ کا نذیر. پنجاب میں اسکول بکتے اور نقل ہوتی ہے، پنجاب کے وزیر نے خود تسلیم کیا ہے. سندھ کے وزیر تعلیم سردار علی شاہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سندھ میں 50% اسکول سیلاب سے تباہ ہو چکے ہیں. 20,000 اسکول اس قابل نہیں کہ وہاں بچوں کو تعلیم دی جا سکے. پنجاب میں بھی کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے. 50% اسکول سیلاب میں تباہ ہو چکے ہیں. جو 40,900 کے قریب ہمارے اسکول ہیں اس اسکولز میں سے کوئی 20,000 کے قریب اسکول اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم بچوں کو بٹھا سکیں. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب پنجاب کے ساتھ کمپیئر کرو، آئیڈیل صورتحال پنجاب میں بھی نہیں ہے. چیٹنگ اور فیورٹزم یہ سندھ کا فقط نہیں ہے، پنجاب کا ہے. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں کہ پنجاب کے منسٹر نے ایگزامینیشن کے دوران خود جا کے وزٹ کیا تھا، اس نے تسلیم کیا کہ ہمارے اسکول بکتے ہیں، وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو MD کیٹ کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں آرڈر جاری کیا ہے. تفصیل کیا ہے حسین چودھری سے جان لیتے ہیں. جی حسین. ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری آرڈر جاری کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا ہے اور جامعہ تحکم ثانی ٹیسٹ کے نتائج جو ہے وہ جاری نہ کرے. فیصلہ جاری کیا گیا ہے. عدالت نے 26 ستمبر یعنی کل کے لیے وزارت صحت سمیت دیگر تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عدالت کو آج شام 4:30 بجے بتایا گیا کہ ابھی تک یونیورسٹی نے نتائج کا اعلان نہیں کیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل یونیورسٹی کو اسٹے آرڈر سے متعلق فوری طور پر اطلاع دیں اور عدالت نے فریقین کو کل کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں. جی بہت شکریہ. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. IMF ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ آج ہوگی. پاکستان کے لیے $7 ارب کے پروگرام کی منظوری پر غور کیا جائے گا. IMF بورڈ کا اعلان پاکستانی وقت کے مطابق شام 8 سے 10 بجے تک متوقع ہے. گزشتہ روز وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سی پیک سیمینار سے ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا کہ IMF بورڈ اجلاس پاکستان کے لیے $7 ارب قرض پروگرام کی منظوری دے گا. IMF کی کڑی شرطیں پوری کر دیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں گفتگو. کہا دوست ملکوں نے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا. UN کے تحت مباحثے میں وزیر اعظم کا کہنا تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں $150 ارب اور سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہوا. سب سے نمٹنے کے لیے نیا قرض لیا جو موت کا پھندا بن جاتا ہے. IMF کی کڑی شرائط پوری کرتی ہیں. نیو یارک میں وزیر اعظم نے کہا IMF سے معاہدے کے لیے سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات نے اہم کردار ادا کیا. بورڈ کی میٹنگ ہے IMF کی تو ہم نے تمام ان کی شرائط پوری کر دی ہیں. بڑی کڑی شرائط تھی. برادر ملک سعودی عربیہ، چین، UAE کے بھرپور تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے SDG سے متعلق مباحثے میں کہا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا. Faced terrorism after 9/11. 80,000 Pakistanis were martyred. We lost $150 billion as our economic loss. During these floods in 22, $30 billion. And yet we are asked to borrow money, to pay borrowed money and loans. This vicious circle of debt trap, I call it death trap. وزیر اعظم شہباز شریف نے روائٹر سے گفتگو میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی. We must all condemn attack launched in Beirut. Nothing but a ploy to expand this war theater will be catastrophic for this peace-loving world. وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں ترک صدر اور مالدیپ کے صدر سے ملاقاتیں کی. وزیر اعظم 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. اور نیو یارک میں بنگلہ دیش کی اقوام متحدہ کی رکنیت کے 50 سال مکمل ہونے کی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کی دعوت پر تقریب میں شرکت. وفاقی وزراء خواجہ آصف عطا تارڑ، خالد مقبول صدیقی، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ تھے. ڈاکٹر محمد یونس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی وفد کا پرتپاک استقبال کیا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق ہوا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے 2 طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے حوالے سے اس ملاقات میں گفتگو کی گئی. بنگلہ دیش کی اقوام متحدہ کی رکنیت کے 50 سال مکمل ہونے کی تقریب اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کی دعوت پر تقریب میں شرکت. وفاقی وزراء خواجہ آصف عطا تارڑ، خالد مقبول صدیقی، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ تھے. ڈاکٹر محمد یونس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی وفد کا پرتپاک استقبال کیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق ہوا. پاکستان کو IMF کے بجائے کراچی سے معاہدہ کرنا چاہیے. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں تمام تر نامساعد حالات کے باوجود کراچی وفاق کو 60 اور صوبے کو 97% ریونیو دے رہا ہے. اس طرح گھر نہیں چلتے، صوبے اور ملک کیا چلیں گے؟ میٹروپولیٹن شہر اب گاؤں نظر آتا ہے. قانون پاکستان کی عوام کے لیے بنانا ہے تو جو پاکستان کی عوام کے مسائل سے ہی نہ واقف ہوں کیسے بنا سکتے؟ پاکستان کو IMF سے نہیں کراچی سے معاہدہ کرنا چاہیے جو آج بھی ان تمام تر مجبوریوں کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ کا 60% اور صوبائی حکومت کے 97%.
دیتا ہے ریونیو. سندھ میں 2 طبقے ہیں, ایک وہ جو 97% ریونیو دیتا ہے اور دوسرا خرچ کرتا ہے. ساتھ تو گھر نہیں چلتے, صوبے اور ملک کیسے چل سکتے. کراچی میں چور اور سپاہی کا دونوں کا تعلق کراچی سے نہیں ہے, دونوں کے رابطے ہیں, رشتے ہیں, تعلق ہے, کاروبار. کراچی میں رش بڑھ گیا ہے, رونق ختم ہو گئی ہے. کراچی ایک بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی تھا, بڑا سا دیہات نظر آتا ہے. پہلے جو لوگ کراچی آتے تھے وہ کراچی کے عادی ہوتے تھے, اب لوگ اتنی تیزی سے آئے ہیں اور قبضہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں کہ کراچی ان کا عادی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. روشنی کو شہر کو نظر لگی ہے, 15 سال سے لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب پاکستان کی قسمت کو, مقدر کو نظر لگ رہی ہے. آج پاکستان کے ایوانوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہاں پر کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہا ہے, مزدور کی نمائندگی سرمایہ کر رہا ہے, اور پاکستان کے عوام کے بجائے نمائندگی ہے خاندانوں کی, سیاسی خاندانوں کی. ہم نے یہ گناہ نہیں کیا ہوا. حکومت نے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. ترجمان FBR بختیار محمد کا کہنا ہے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے کا پالیسی فیصلہ ہو چکا ہے. نان فائلرز کے لیے تمام سہولتیں ختم کر دی جائیں گی. جو کام فائلر کر سکیں گے نان فائلر نہیں کر سکیں گے. نان فائلرز کے بیرون ملک جانے پر بھی پابندی ہوگی. اکتوبر سے نہیں ہو رہا, اس میں بھی ٹائم لگے گا بیکاز یہ گریجول ہوگا. پالیسی ڈیسیژن ہو چکا ہے, اس میں ذرا ٹائم لگے گا, جس میں ہم صرف نان فائلرز کے لیے بہت ساری چیزیں وہ. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شہر قائد کی پہچان ایمپریس مارکیٹ کے دہاڑی دار مزدور کئی برسوں سے بوجھ اٹھا کر گزر بسر کرتے ہیں, لیکن اب مہنگائی سے ان کی ہمت بھی جواب دیتی جا رہی ہے. ایسے ہی ایک مزدور کی کہانی بتا رہی ہیں روحا فاطمہ. 10,000 1200 1500 ہوتا تھا, ابھی 600 700 بھی مشکل ہوتا ہے. بس تھوڑا کبھی پیاز سے چٹنی سے کھاتا ہے کبھی. خریدار کی راہ تکتی آنکھیں, کندھے پر ٹوکرا اٹھائے, یہ ہیں محمد خان. جو پچھلے 40 سالوں سے کراچی کے قلب میں واقع ایمپریس مارکیٹ میں دہاڑی دار مزدور ہیں. بچوں کا باپ محمد خان روزانہ صبح 8 بجے مارکیٹ پہنچ کر رزق حلال کی تلاش شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی دہاڑی بن جاتی ہے تو کبھی نہیں ملتی. مزدوری بھی ہم کو کبھی 100 کبھی 50 سے ہماری روزی ہے. اللہ والا آیا صحیح تو 200 بھی دے دیتا ہے. میں پہلے 50-60 کلو اٹھاتا تھا, یہ ابھی ہم 15-20 کلو سے مشکل اٹھا سکتا ہے. کم عمری میں پشاور سے کراچی روزگار کی تلاش میں آنے والے یہ محنت کش مہنگائی کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.